اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکسٹ ہماری ویڈیو کلاس کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا ٹینس ہے فیوچر پرفیکٹ۔ فیوچر معنی مستقبل اور پرفیکٹ معنی مکمل۔ یہ جیسا نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ایسا جملہ جس میں پتہ چلے کہ سبجیکٹ کسی کام کو آنے والے وقت میں مکمل کر چکا ہوگا۔ ایسا جملہ جس میں پتہ چلے کہ سبجیکٹ کسی کام کو آنے والے وقت فیوچر میں پرفیکٹ مکمل کر چکا ہوگا، تو ایسے جملے کو ہم فیوچر پرفیکٹ کا جملہ کہتے ہیں۔ مثلا تعریف یہ ہے کہ ایسا جملہ جس میں پتہ چلے کہ سبجیکٹ کسی کام کو آنے والے وقت میں مکمل کر چکا ہوگا، تو ایسے جملے کو فیوچر پرفیکٹ کا جملہ کہتے ہیں۔ فیوچر کے ہم نے بہت سے جملے کیے تھے، وہ لاہور جائے گا، وہ لاہور جا رہا ہوگا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں وہ لاہور جا چکا ہوگا۔ دیکھیے، وہ لاہور جا چکا ہوگا۔ ہم کتاب پڑھ چکے ہوں گے، پڑھ چکے ہوں گے۔ سبجیکٹ، اس کا فارمولا ہمارے پاس ہے سبجیکٹ کے بعد ول اور شیل ہے۔ ول ہے وہ شیل ہے، تو یاد رکھیے ہیو، ہیز اور ہیڈ وہ ہیلپنگ ورب ہیں کہ ان کے بعد جب بھی ڈائریکٹ فوری ہیو اور ہیز اور ہیڈ کے فوراً بعد اگر ورب آتا ہے تو وہ ورب کی ہمیشہ تھرڈ فارم ہوتی ہے۔ تو سبجیکٹ کے بعد ول ہے وہ شیل ہے، پھر ورب کی تھرڈ فارم آخر میں ہوگی۔ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، ابھی بھی بتا رہے ہیں آپ کو کہ انگریزی کے وہ تمام جملے جن میں دو ہیلپنگ ورب پر مشتمل ہو کر ایک ہیلپنگ ورب بنتا ہے، ان دو ہیلپنگ ورب کے درمیان میں ہم ناٹ لگا دیتے ہیں اور سوالیہ بنانے کے لیے اسی ہیلپنگ ورب کا وہ حصہ جو پہلے ہوتا ہے، جیسے یہاں پہ شیل و ول ہے، اس کو ہم باہر لے آتے ہیں اور ول و شیل آ گیا، سبجیکٹ اپنی جگہ پہ آ گیا اور پھر ہے وہ ورب کی تھرڈ فارم آخر میں آتی ہے۔ یہ ہمارے پاس ترتیب تھی۔ وہ لاہور جا چکا ہوگا، ہی will have gone لاہور۔ ہم کتاب پڑھ چکے ہوں گے، we will یا شیل جو چاہے کر دیں، have read، اسپیلنگ یہی ہوگی لیکن لفظ بدل جائے گا، read تھرڈ فارم اور یہ بک۔ ہم کتاب پڑھ چکے ہوں گے، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ انگریزی کے وہ تمام جملے جن میں دو ہیلپنگ ورب ملے ان کے درمیان میں ناٹ لگا دیں گے، تو ہی ول ناٹ ہیو گون لاہور۔ وی ول کر دیں یا شیل کر دیں، مرضی ہے، وی ول ناٹ ہیو ریڈ بک۔ سوالیہ کے لیے جیسے ہم پہلے کہا تھا ول کو باہر لائیں گے، یہاں پر اس ول یا شیل جو بھی ہوگا اس کو باہر لائیں گے، تو ول وی ہیو ورب کی تھرڈ فارم اور بک اور یہ کوسچن مارک۔ یہ ہمارے پاس فیوچر پرفیکٹ تھا۔ ہم فیوچر پرفیکٹ کے بعد آخری ٹینس بچتا ہے فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس۔ تو ہم ٹینس کی تکمیل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہماری ایک کلاس کے بعد ہمارے 12 کے 12 ٹیسٹ مکمل ہو جائیں گے، تو قبل اس کے مکمل ہو جائیں گے اور اس کی ابتدائی ترتیب کے لیے اور تربیت کے لیے اس کلاس کے علاوہ میں آج آپ کو تھوڑی سی چیزیں کچھ اور بھی بتاؤں گا جو ٹیسٹ کے بننے میں معاون ہوں گی۔ مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، جیسے میں اکثر کلاس میں کہتا بھی رہتا ہوں اور میں ابھی اس کلاس میں بھی میں نے کہا، ان کلاسوں میں بھی آپ سے کہا تھا کہ دیکھیں اب ہم پیراگراف بنانے کی پوزیشن میں ہیں۔ یقیناً پوری گرامر کو تفصیلاً ہم نے بیان نہیں کیا، محض 12 ٹینس ابھی کیے ہیں، پیسو نہیں کیا، نیریشن نہیں کیا اور دوسرے نہیں کیے۔ تو ہم جو ہے جب بنائیں گے تو یہ بات ذہن میں رہے کہ کسی بھی جملے کا ترجمہ کسی بھی زبان سے، کسی بھی زبان میں کسی بھی جملے کا ترجمہ ہمیشہ مفہوم کے اعتبار سے ہوتا ہے، لفظی تناظر میں ترجمے کبھی نہیں ہوا کرتے۔
جو جملے کا مفہوم ہوتا ہے اس مفہوم کی مناسبت سے ہم ترجمہ کرتے ہیں. اسی فیوچر پرفیکٹ کو دیکھ لیجئے. اس کو اگر ہم تھوڑا گہرائی سے دیکھیں تو یہ فیوچر پرفیکٹ ہمیں اصل میں کبھی کبھی مستقبل کے کسی امکان کا بھی ذکر کرتا ملتا ہے. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کہ جی وہ لاہور جا چکا ہوگا. ایک طرف یہ بتا رہا ہے کہ ٹرین اس طرف سفر کی اور اتنے گھنٹے کا سفر ہے اور ٹرین اتنے بجے پہنچ جائے گی, پہنچ چکا ہوگا. دوسری طرف آپشن یہ بھی ہے کہ شاید اس کا جانا پوسٹ پون ہو گیا ہو, شاید اس کا جانا کینسل ہو گیا ہو. میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کے والد صاحب آفس سے آ گئے, آپ نے کہا ہاں جی آ چکے ہوں گے, 6 بج رہے. ہو سکتا ہے والد صاحب کا اوور ٹائم لگ گیا ہو, وہ دادی سے ملنے چلے گئے ہوں, کسی دوست کسی میٹنگ میں چلے گئے ہوں. تو عام طور پر تصور یہ تھا کہ وہ 6 بجے آ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ فیوچر پرفیکٹ کو ہم 2 طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. ایک اس بات میں یقینی کہ جملہ آنے والے وقت میں مکمل سبجیکٹ کر چکا ہوگا. دوسرا اس امکان پر, اس پاسبلٹی پر کہ ہم جو ہے جیسے میں نے مثال دی کہ والد صاحب گھر پہنچ چکے ہوں گے, شاید ٹرانسپورٹ پہ نہیں پہنچے ہوں, شاید کسی سے ملنے چلے گئے ہوں, شاید کوئی میٹنگ وغیرہ ہو. تو یہ جملے کبھی کبھی مستقبل کے کسی امکان کو بھی ظاہر کرتے ہیں. بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب بھی آپ ترجمہ کریں گے مفہوم کے اعتبار سے کریں گے. میں جملے کو توڑ کے بھی دوں گا, جیسے میں نے کل ایک بچے کو جملہ توڑ کے دیا تھا, کل میں تم کو بتا رہا ہوں کہ لاہور جا رہا ہوں. اب یہاں پر کل میں بتا رہا ہوں نہیں تھا, جملہ یہ تھا کہ میں بتا رہا ہوں کہ کل میں لاہور جا رہا ہوں. میں نے اسٹوڈنٹ کی ذہنی صلاحیت کو, اس کے سوچنے کی, اس کی کنسنٹریشن کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے جملہ دیا تھا کہ کل کاما میں بتا رہا ہوں کاما کل میں لاہور جا رہا ہوں. اب یہ کل میں لاہور جا رہا ہوں اور میں بتا رہا ہوں, یہ 2 الگ الگ باتیں تھیں. کل میں لاہور جاؤں گا یہ الگ بات تھی. ہاں کل میں کل کے بعد میں نے کاما لگایا, کل کاما میں بتا رہا ہوں کہ لاہور جاؤں گا. اب کل کو آپ لاہور جاؤں گا سے ملائیے. تو اس ٹیکنک کو ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ کل, جیسے میں نے مثال میں دی, کل کاما میں بتا رہا ہوں کہ کاما میں لاہور جا رہا ہوں. تو جملہ سی بنا کہ کل میں لاہور جا رہا ہوں, میں, یہ 2 جملے ہو گئے. کل میں لاہور جا رہا ہوں اور میں بتا رہا ہوں. تو جب میں بتا رہا ہوں کا ترجمہ پریزنٹ کنٹینیوس میں ہوگا اور کل میں لاہور جا رہا ہوں اس کا ترجمہ فیوچر انڈیفینٹ میں ہوگا. اس طرح سے میں آپ کو جملے مختلف اشکال کے, مختلف اقسام کے جملے دوں گا تاکہ آپ کو اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہو. رٹو طوطا نہ بنے کہ جی وہ میں کپڑے دھوئے تو وہ لاہور گیا, وہ اسلام آباد جا رہا ہے, میں کھانا کھاتا ہوں تم کھانا کھاتے ہو, تم پانی پیتے, ایسا کچھ نہیں ہے. ایک اجتماعی طور پر ایک ایسے جملوں کا مرغوبہ, ایک ایسے جملوں کا خزانہ جس میں آپ کو سارٹ آؤٹ کرنا پڑے, تلاش کرنا پڑے کہ آپ کا مطلوبہ جملہ کون سا ہے. اور جب انسان کی ذہن الجھتی ہے, جب انسان کا ذہن الجھتا ہے, اس کی سوچ پریشان ہوتی ہے, تو پھر نئی نئی منزلیں ملتی ہیں. اسی پریکٹس سے, اسی ترتیب سے مجھے یقین اللہ کی ذات سے کہ آپ کو انشاءاللہ جملے کرنے کی اور ترجمہ کرنے کی استطاعت بڑھے گی, آپ کی صلاحیت بڑھے گی. تو انشاءاللہ ہم اس کو مزید کنٹینیو کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کچھ اور ٹپس بھی دیتا ہوں. ٹینس کے فوراً بعد ہم گرامر کی کچھ مختلف چیزیں بھی بیان کریں گے, جیسے پریپوزیشن کا استعمال, جیسے آرٹیکل کا استعمال, ایڈورب کا استعمال, اور چھوٹے چھوٹے وہ جملے جو آپ کی روزمرہ زندگی میں کام آئیں گے. آج کی وہ جو ہم نے آپ کو ایک ابھی ہم نے ہم نے جو ایک ویڈیو اور لوڈ کی ہے جس میں ووکیبلری آپ کو دی ہے, تو وہ ووکیبلری روایتی انداز سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے جو آپ کی عام طور پر زندگی میں اور مخصوص حالت میں کام آئے گی. تو اس ووکیبلری کو بھی دیکھیے گا, اس میری ویڈیو کو بھی دیکھیں, اور ٹینسز انشاءاللہ کل ہمارے پورے ہو جائیں گے. اس کے بعد ہم ایک سلسلہ آگے بڑھائیں گے اپنی گرامر کا, اپنی ووکیبس کا, اور آہستہ آہستہ ہم جو ہے انگریزی بولنا بھی شروع کریں گے اور اس میں آپ کو بھی شیئر کرنا ہوگا. بہت شکریہ, جزاک اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ.